اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جو آپ کا کنیکشن ہے وہ اس کے ساتھ ہو جو اس پوری کائنات کا، اس پوری یونیورس کا مالک ہے؟ اور آخر آپ تو مسلمان ہیں، ہم انسانوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اگر ہم اللہ سے پہلے ہی دوستی لگا لیں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان لے گا، یہ تو میرا دوست تھا، یہ میرا دوست ہے۔ پھر جب اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کیونکہ ان کا دوست اللہ ہے۔ دیکھیں نا، ان کا دوست اللہ بن گیا ہے، تو جس کا دوست اللہ ہو، اتنی بڑی پاک اللہ کی، جس کا دوست اللہ ہو تو پھر اس کو کسی سے کیا ٹینشن، کسی سے کیا ڈر، اس کو کیا خوف، اس کو فیوچر کی پھر کیا ٹینشن، اس کو پاس کا کیا غم، وہ تو اللہ پھر کرتا ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ جذبہ اور یہ جنون کب ملتا ہے؟ جب اللہ سے دوستی لگا لی جاتی ہے۔ جب اللہ سے دوستی لگ جائے تو اس دنیا کی حیثیت اتنی سی رہ جاتی ہے، اتنی سی۔ آپ امیجن کریں جو جنت ہے، جو سب سے گناہگار انسان ہوگا، جب اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوگی، 10-50 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ آپ اس دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، یہ دنیا اٹس جسٹ فار سم ٹائم، شپس ہیں، مشکلات ہیں، کیا ہے؟ بہادر بنو، تم محمد کے امتی ہو، تم محمد کے امتی ہو، تم اس کے امتی ہو جس کو پتھر مارے گئے، انہوں خون کر دیا گیا، نالین جوتے مبارک ان کے خون سے بھر گئے، پھر بھی انہوں نے آگے سے دعا دی، تم ان کے امتی ہو۔ تم ہلکی ہلکی باتوں سے، ہلکے ہلکے تانوں سے، ڈونٹ سے پریشان ہو جاتے ہو، نو، تم نبی کے امتی ہو، تم عمر سے منسلک ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے جو گائیڈنس ہیں، تمہارے جو انسپائریشنز ہیں، تمہارے جو لیڈرز ہیں وہ حسین جیسے ہیں، حسین علیہ السلام جیسے ہیں، تم ان کی امت میں سے ہو جو کہ 313 تھے اور آگے ہزاروں کا لشکر تھا، پھر بھی ان کو فتح نصیب ہوئی، کیونکہ دوست کون تھا؟ اللہ دوست تھا، یقین کس پہ تھا؟ اللہ پہ یقین تھا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں کی، رکوع کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے پاس تو فرشتے ہیں، اللہ کے پاس تو اور بھی بہت نیک ولی لوگ ہیں، اصل ضرورت ہمیں ہے، تاکہ ہماری زندگی انہینس ہو، ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ دنیا آج ہے، کل نہیں ہے، قیامت ویسے بھی قریب آنے کو ہے، قریب آنے کو ہے، اور اگر اس دنیا میں بھیجے گئے ہو تو 40-50 سال، 60 سال، 70 ایئرس زندگی دی، اور اس میں تم نے اللہ کو نہ پہچانا، تم نے کیا کیا؟ تم کیا کرتے رہے؟ تم جو ہسٹری میکرز ہیں وہ ہمارے لیڈرز ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں جن کو آج نان مسلم بھی نمبر 1 رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نمبر 1 رکھتے ہیں۔ اپنے کام، اپنا جگر، اپنا دل، اپنا دماغ ان جیسا بناؤ، تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس دنیا کی حیثیت اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی سی کر لو، اتنی سی زیادہ، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ اگر تم اللہ سے دوستی لگا لو گے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گے۔ اپنی فریکوینسی سیٹ کرو، اپنی فریکوینسی چینج کرو۔ میں اٹھتا ہوں، سو کر اٹھتا ہوں، نیت ہے اللہ کے لیے۔ وہ کیسے نیت ہے کہ اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اٹھایا، اب میں اللہ نیت کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام نہیں کروں گا جو کہ تیرے خلاف ہے۔ سو رہے ہو اللہ کے لیے، نیت میں اللہ ہو، کھا رہے ہو نیت میں اللہ ہو، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنی زندگی کا ہر کام، دوست سے ملنے جاتے ہو، اے اللہ تیرا بندہ ہے، تو نے کہا ہے کہ دوسرے سے محبت کر، ایسی فریکوینسیز چینج کرو تو ہر عمل پر، ہر ایکٹ پر ثواب ہے، فری کا ثواب ہے۔ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماں باپ سے، سب سے پیار کرو،
اپنی بیوی سے پیار کرو، اپنے سب سے پیار کرو اللہ کے لیے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ دین کوئی الگ ہے اور دنیا کوئی الگ ہے، اکٹھا ہے سب، ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے، اپنی لائف کا ایک ایک عمل جو ہے اس کو اللہ کے لیے بنا لو۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا اس کا بندہ وہ نہیں کرتا، اس کا دوست وہ نہیں کرتا۔ اللہ کو دوست بناؤ۔ جنہوں نے اللہ کو دوست بنایا ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، آج وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ صرف جو مسلمس ہیں، جتنے بڑے بھی آئیڈینس ہوں، کتنے کون جانتا ہے پچھلی جو آپ کی سینچریز ہے کتنے لوگ گزرے، کتنے بلینز ایئرز اور گزرے، ان کو آپ نہیں جانتے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام کو کون جانتا ہے، حسین علیہ السلام کو کون جانتا ہے، صلاح الدین ایوبی کو کون جانتا ہے، خالد بن ولید کو کون جانتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تو اپنی آئیڈینٹیز کو پہچانو، تم مسلمان ہو، تم اس دنیا پہ اللہ کا جھنڈا لہرانے آئے ہو، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کا جھنڈا اس پوری دنیا میں لہراؤ۔ فلیگ آف اسلام، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا سونا، میری نماز، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری جان، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مشن ہے، وہ مشن ہے اللہ کا نظام، فلیگ آف اسلام اس پوری دنیا پر۔ اور جیسے ہمارا ایمان ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو پائیں گے، کیونکہ امام مہدی نے دیکھیں منافقین ہوں گے، وہ جو ایسے مسلمان ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا یا ان کے اندر کچھ ایسی کریکٹرس ہوں گی جو پگھل جائیں گے اور ڈر جائیں گے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، تو وہ تو منافقین کے لسٹ میں آ جائیں گے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں وہ منافقین کے حالات ہیں، مومنین کے حالات نہیں ہیں۔ امام مہدی کے ساتھ جو شامل ہوں گے وہ مومنین سے ہوں گے، منافقین نہیں ہوں گے۔ اپنے اندر جھانکیں، میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، کیا ہم مومنین ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ اگر ہم مومن نہیں ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی جو ان کا جو گروپ ہے، ان کا جو لشکر ہے، ان کی جو آرمی ہے، ہم اس کے اندر شامل ہو پائیں گے؟ جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم کو مانتے ہیں، جو دنیا کے سامنے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں، اپنے کوئی سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، اپنی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہے کہ دنیا نے جو کہہ دیا، دنیا کو ہم خفا نہیں کر سکتے، اللہ کو خفا کر لیں۔ تو کیا ہم ایسے لوگ جو 2 منٹ میں ایمان گر جاتا ہے، جن کا ایمان نیچے آ جاتا ہے، کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں، آرمی میں شامل ہو پائیں گے؟ دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کی آرمی میں رکھے، لیکن پھر بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنا چاہیے تاکہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی آرمی میں سے ہوں، تو پھر اس پوری دنیا میں اسلام کا جو فلیگ آف اسلام ہے اس کو لے کر ان کے ساتھ کریں۔